عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں وقال عبد القاہر سنو بھائی، مصنف نے کہا کہ کلو دو مقامات پر سلبی جزی پیدا کرتا. کلو دو مقامات پر سلبی، ایک مقام یہ ہے کہ کلو مدخول ہو حرف نفی کا، کلو مدخول ہو حرف نفی کا، تو وہاں حرف نفی سلب حکم جميع افراد سے کرے گا یا بعض افراد سے کرے گا؟ بعض افراد. اور دوسرا مقام یہ ہے کہ کلو معمول ہو فعل منفی کا، یعنی مدخول حرف نفی کا نہیں ہے لیکن مدخول فعل منفی کا ہے، وہ فعل منفی مدخول ہے کس کا؟ حرف نفی کا. تو اس صورت میں بھی کلو سلبی کلی کے لیے نہیں بلکہ سلبی. تو دو مقامات ہیں جس میں کلو مفید ہے سلبی جزی کا. ایک مقام یہ کہ کلو خود مدخول ہو حرف نفی کا، اور دوسرا یہ کہ کلو کا عامل جو فعل ہے وہ مدخول ہو کس کا؟ حرف نفی کا. وقال عبد القاہر نے کہا ہے ان کانت کلمۃ کلو داخلۃ فی حیز النفی، اگر کلمہ کلو کا داخل تھا حیز نفی میں، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ وہ مدخول حرف نفی کا ہو. اور بعد میں آیا ہے او معمولا للفعل المنفی، یا کلو معمول و فعل منفی کا. پہلی بات سمجھ میں آئی؟ علامہ کلو داخلت فی حیز النفی کا معنی کرتا ہے سواء کانت معمولۃ یا ادوات نفی، کہ وہ مدخول حرف نفی کا ہو او لا یا نہ ہو، یعنی وہ مدخول فعل کا ہو جو عامل ہے کس کے، کہ وہ مدخول ہے حرف نفی کا. تو بعد میں کہتے ہیں او معمولتن کا عطف فی حیز النفی پر یہ لغو ہے، یہ تو اس میں داخل ہے او معطوفن علیہ. لیکن ہم کہتے ہیں یہ ترجمہ تو تم نے غلط کیا ہے. کانت کلمۃ کلو داخلۃ فی حیز، اس کا ترجمہ خود ماتن کرتا ہے بے ان اخرت عن اداتی، کہ وہ ادات کی مؤخر متصل ہوا. اور علامہ کیا کہتے ہیں کہ اخرت کا معنی یہ ہے کہ خواہ وہ معمول و ادات نبی کا ایک او لا یا نہ ہو، یعنی وہ معمول فعل کا ہو، فعل مدخول و حرف نبی کا، اور خواہ خبر فعل ہو یا اسم ہو. ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. مصنف کہتے ایک انسان 4 امیدی زندگی میں رکھتا ہے کہ یہ کروں گا، تو یہ تمام امیدی پوری کی ہے یا بات پوری؟ اب تم بتاؤ اس سے کیا معلوم ہوا؟ تمام امیدوں کی سلب ہو گئی یا بات کی ہوئی اور بات کی نہیں ہوئی؟ ہاں. اور یہاں کلو مدخول ہے حرف نفی کا. ما کلو ما نہیں ہے ہر وہ امید یتمنى المرء کہ آرزو کرے آدمی یدرکہ اور اس کو پا بھی لے، نہیں پاتا. کیا معلوم ہے کل پاتا ہے، کل نہیں پاتا یا بس پاتا ہے؟ بس. آگے شعر دلیل ہے. یہ دریا ہے، یہ کشتی ہے. اب کشتی اس طرف جا رہی ہے تو ہوا اس طرف جا رہی ہے کشتی کے مزاج کے خلاف. آپ یہاں اسٹاپ پہ کھڑے ہو لاہور جانا ارادہ کریں تو ساری بسیں پنڈی کی طرف جانی شروع کی، اور اگر آپ پنڈی کا ارادہ کریں تو سارے ریون کی طرف جانی شروع کریں. ساتھ میں جوڑ میں اس طرف جا رہی اور توڑ میں ٹھیک ہے. تجری الریاح ہو، ہمیشہ ہوائیں چلتی ہے بما لا تشتہی السفن، اس طرف جہاں کشتیاں نہیں چاہتی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تبلیغی ساری زندگی بے نظیر سے شادی کرنا چاہتا تھا، پوری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور غیر فعل کا معنی کیا ہے؟ یعنی خواہ خبر فعل ہو یا جس طرح ما کل متمنى المرء حاصلہ، تو یہاں ما کا خبر جو ہے متمنا ہے، اور متمنا جو ہے اسم یا فعل ہے؟
یہاں بھی سلبی جزئی ہے. او کانت معمولتاً للفعل المنفی، یا کلو معمول ہو فعل منفی کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے متن میں جب علامہ کہتے ہیں او کانت معمولتاً، اس کا عطف داخلتاً فی حیز النفی پر غلط ہے، کیونکہ دخول فی حیز النفی عام ہے، خواہ وہ خود معمول ہو حرف نفی کا یا معمول فعل منفی کا ہو. تو یہ معمولتاً للفعل منفی اس میں داخل، اور اس کا عطف اخرت پر بھی غلط ہے، کیونکہ اخرت عن ادا کی عام ہے، خواہ مؤخر و متصل ہو حرف نفی کے یا مؤخر و متصل نہ ہو فعل منفی کے ساتھ متصل ہو، اس میں بھی عطف صحیح نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ یہ عطف ہے داخلتاً پر، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ دخول فی حیز نفی شامل ہے، لذالک معمولتاً للفعل المنفی کو. اور اسی طرح لو عطفتها علی اخرت، اگر آپ اس کا عطف کریں اخرت پر تو مانا، اب اس پر اعتراض ہے کہ اخرت تو جملہ ہے اور معمولتاً تو مفرد ہے. کہتے ہیں یہاں فعل نکالو بمعنی جعلت معمولتاً، اس پر بھی عطف صحیح نہیں ہے، لأن التاخیر عن ادات نفی شامل. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، وہی میرا جواب نکالتا ہے، یار یہ عطف ہے اخرت پر یا یہ عطف ہے داخلتاً تحتاً. لیکن داخلتاً تحت نفی کا معنی کیا ہے کہ کلو متصل و حرف نفی کے ساتھ، اور معمولتاً للفعل المنفی کا معنی کیا ہے کہ داخل تحت نفی ہو لیکن مدخول فعل منفی کا ہو، مدخول حرف نفی کا نہ ہو. الا ان یخصص التاخیر، کہ خیرت خاص کیا جائے بما اس صورت کے ساتھ لم تدخل العادات، کہ عادات داخل نہ ہو اس فعل پر جو عامل ہے لفظ کلو میں، اور اس پر دال مثال ہے. اور معمول اعم ہے کہ کلو معمول فعل منفی کا ہے تو خواہ فاعل ہو یا مفعول ہو یا تاکید ہو فاعل مفعول کا اور غیر ذالک. مثال ما جاءنی القوم کلهم، ما حرف نفی، جاء فعل منفی نون وقایا یا متکلم کا مفعول، قوم مفعول، قوم جو ہے مؤکد، کلہم تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر فاعل. اب دیکھو یہاں کلو داخل ہے حرف نفی کے نیچے، اور مدخول حرف نفی کا ہے یا فعل منفی کا ہے؟ من، ٹھیک ہے. فی تاکید الفاعل، یہ کلو تاکید فاعل کا ہے. تو یہاں کل قوم سے مجیت سلب ہے یا باز سے؟ باز سے. کل قوم نہیں آئی، معلومہ باز آئی کی باز نہیں. اور جاءنی کل القوم، جاء فعل وقایہ متکلم کا مفعول، کل القوم مضاف الیہ فاعل. اب جب یہ کلو یہ حیث نفی میں آیا ہے لیکن مدخول نفی کا ہے یا مدخول فعل منفی کا ہے اور خود فاعل ہے، پھر فاعل. پھر اب مصنف کہتے ہیں پہلی مثال میں کلو تاکید ہے فاعل کا اور دوسرے میں خود فاعل ہے. چاہیے کہ اس کو پہلے ذکر کر کے اور اس کو، تو کہتے ہیں یار اصل میں کلو زیادہ وضع کس کے لیے ہے؟ تاکید. تو چونکہ تاکید اس کا معنی موزون لغو ہے اس لیے تاکید کی مثال پہلے لائی، اور اس کا فاعل ہونا واقع کم ہے اس لیے فاعلیت کی مثال. وقدم اور مقدم کیا مثال اس کلو کا جو تاکید ہے اس کلو پر جو فاعل ہے، کیونکہ لفظ کلو کا اصل ہے تاکید میں. سنتے ہو؟ ولم آخذ کل دراہم، آخذ صیغہ متکلم کا ضمیر انا فاعل، کل دراہم مضاف الیہ مفعول. یہاں کلو کی یہ نفی میں ہے لیکن مدخول حرف نفی کا نہیں ہے، مدخول فعل منفی کا ہے. تو یہاں اخذ جمی دراہم سے ہے یا بعد سے؟ آپ کی جیب سے لاکھ روپے ڈالر جو ہے وہ نکالے گئے، 10 مہینے بھی نکالے تو آپ نے مجھ پر دار کیا، میں نے کہا لما آخذ کل دراہم. اس کا معنی کہ بعض نہیں نکالے، بعض یہ مفعول کلو مفعول متاخر ہے. اور کل دراہم لا ماخذ، کل دراہم مضاف الیہ مفعول بھی مقدم، لم اخذ پہلا یہ مفعول بھی ہی مقدم ہے. یہاں اخذ جمی دراہم سے سلب ہے یا بس. وکذا لم آخذ الدراہم کلھا، یہ کلھا مفعول کی تاکید ہے، اور الدراہم کلھا لم آخذ یہ مفعول کی تاکید اور مقدم ہے لم آخذ پر. سب میں سلب اخذ ہے بعض دراہم سے. السلام علیکم.
خیریت. وعلیکم السلام. بات کریں. ہاں جی. ہاں ہاں آج تو میں فارغ نہیں ہوں. آپ مجھے کل کر لیں. آپ فون کریں اسی ٹائم میں سے. مہربانی. تبلیغیان دی دوی ته څه پته چې دا سبق وخت خلقو او کل دراہم لم آخذ. یہ کل جو ہے یہ مفعول مقدم ہے. وَكَذَا لَمْ أَخُذِ الدَّرَاهِمَ كُلَّهَا. یہ کلہا تاکید مفعول کا ہے یا نہیں ہے؟ اور الدراہم كُلَّهَا لَمْ أَخُذ یہ تاکید مفعول مقدم کا. پس ان تمام صورت میں توجہ سلب الى العموم یعنی اس میں سلب العموم ہے. اور سلب العموم سلب جزئی ہے سلب کلی ہے. سلب جزئی ہے خاصتا لا الى اصل الفعل. یہاں نفی متوجہ نہیں ہے نفس فعل کو کہ بالکل مجیت کو نفی کرے تمام. وافاد الکلام اور یہ کلام مفید ہوگا ثبوت مجیت کا. ثبوت فعل کا اگر جاء تھا اور ثبوت وصف کا اگر قائم شبہ فعل تھا. لازم اضیف الیہ کلو. ثبوت فعل اور شبہ فعل کا ہوگا بعض افراد کے لیے جس کی طرف کلو مضاف ہے. کب؟ اگر کلو معنی میں فاعل تھا فعل کا اور شبہ فعل کا جو مذکور فی الکلام ہے. یا افاد تعلقہ کلام مفید ہوگا وقوع فعل اور شبہ فعل کا بے بعض ہے نا بعض افراد مضاف الیہ کلو کے ساتھ. اگر کلو معنی میں کیا تھا مفعول تھا للفعل والوصف. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب مصنف نے دعویٰ کیا کہ دو مقامات میں کلو مفید ہے سلبی جزئی کا. ایک مقام یہ کہ یہ مدخول حرف نفی کا ہو اور دوسرا یہ کہ یہ معمول پہلے منفی کا ہو. تو وہاں سلبی جزئی آئے گی. کہتے ہیں اس پر عقل بھی ڈالے اور اس پر نقل بھی, لیکن ساتھ بتاتا ہے کہ یہ قید کلیہ نہیں ہے. قیدہ بسا اوقات کلو یزی نفی میں واقع ہوگا اور وہاں سلبی جزئی نہیں ہوگا بلکہ سلبی قوالی ہوگا. وذالک اور یہ سلبی جزئی بدلیل نقل و شہادت ذوق والاستعمال. لیکن والحق حق یہ ہے ان هذا الحکم کہ یہ سلبی جزئی اکثریون یہ اکثر مقامات میں ہے لا قولی ہر مقام میں نہیں ہے. بدلیل قولی تعالی واللہ لا يحب كل مختال فخور. اب یہ کلو مدخول ہے فعل منفی کا جو يحب ہے اور یہاں ہر مختال سے سلب ہے یا بعض سے ہر سے. واللہ لا يحب كل کفار نسیم. یہ کلہ جو ہے یہ مفعول ہے فعل منفی کا جو لا يحب ہے اور یہاں سلب محبت بعض افراد سے ہے یہ جميع کو بات. اولا تطیع کل حلاف مہین. تو یہ کلہ مفعول ہے فعل منفی کا جو لا تطیع ہے اور یہاں سلب اطاعت بعض افراد سے ہے یا ہر اللہ قسم اٹھانے والے. وَإِلَّا کیا مطلب؟ اگر کلو مدخول حرفی نفی کا نہیں تھا اور نہ مدخول تھا پہلی منفی کا تو وہاں کلو سلوی کلی کے لیے ہے یعنی عموم پہ سل پیدا کرے گا. عموم وَإِلَّا وَإِن لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً اگر کلو داخل نہیں تھا ہی نفی میں بلکہ قدمت علی النفی کلو نفی پر مقدم ہے لفظاً اور واقعی نہیں ہے معمول فعل منفی کا. نعمن سلب کل فرد مما تو سلب شامل ہوگا ہر اس پر اس شے کو اضیف الیہ کلو اور افادہ کرے گا سلب اصل فعل کا عن کلی. دیکھو کلو اگر معمول حرف نفی کا نہیں ہے
اور معمول فعل منفی کا نہیں ہے بلکہ فعل منفی سے مقدم واقع ہے، تو سلبی جزئی پیدا کرے گا یا سلبی کلی؟ سلبی. مثال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی نماز 4 کی بجا 2 اور جا کر ایک درخت کی ساتھ ٹھیک لگا دیا جو مسجد نبوی کے سین میں وہ پڑا گہرا پڑا. تو ایک صحابی تھا جس کے ہاتھ لمبے تھے اور اس وجہ سے صحابہ اس کو ذوالیدین کہتے تھے. اس نے کہا اخسرت الصلاۃ ام نسیتا، اخسرت الصلاۃ، خدا کی طرف سے نماز 4 کی بجا 2 ہو گئے اپنے جو پڑھائی، ام نسیتا یا نماز 4 ہے لیکن آپ بھول گئے. تو حضور نے فرمایا کل ذالک لم یکن. اب یہ کلو مدخول اور نفی کا ہے، مدخول پہ منفی کا ہے یا دونوں پر مقدم ہے؟ ہاں تو اس حدیث سے صرف قصر کی نفی ہو گئی، صرف نشان کی ہو گئی یا دونوں کی نفی ہو گئی؟ کل ذالک لم یکن. تو یہ سلمی. اور دلیل یہ ہے کہ جب حضور نے فرمایا کل ذالک لم یکن تو ذوالیدین نے کہا بعض ذالک قد کان، ایک تو ہوا ہے آپ مان لیا. تو یہ بعض ذالک قد کان یہ مجیب الجزیہ ہے یا نہیں؟ اور مجیب الجزیہ نقیض ہے کس کا؟ معلوم ہوا کہ صحابی نے حضور کے قول سے سلبی کلی سمجھا تھا تو جواب میں ایجابی جزئی لایا. بات سمجھ میں آ؟ اب تم مجھے پہ کرتے ہو، منطق نہ پڑھو تو اب اس صحابی کا منطق آپ کہاں سمجھے؟ ٹھیک ہے. ہاں ہاں یہ بچے کے ہاتھ میں جب قیمتی چیز ہو اور ٹھگ اس سے لینا چاہے تو وہ کہتے ہو بچے دیکھو وہ پرندہ ہے پرندہ ہے، وہ پرندے کی طرف دیکھتے ہیں وہ جیسے ایسے ہی ہے نا. تو آپ کے پاس قیمتی ذہن کا، قیمتی روح کی اور قیمتی قلب کا. جاہل مدرسین نے آپ کو کہا او تصویر ہے تصویر تصویر ہے، وہ لوٹا ہے لوٹا ہے وہ ریونڈ ہے ریونڈ ہے، ایسے ایمانوں نے آپ کو صحیح بات ہے. یہ سب ڈاکو ہے جو وَإِلَّا اے وَإِن لَمْ تَكُنْ دَاخِلَةً اگر کلو داخل نہیں ہے ہی نفی میں بِأَنْ خُتِمَتْ وہ مقدم نفی پر لفظاً اور واقعی نہیں ہے معمول فعل منفی کا عام النفی نفی عام ہے ہر فرد کو مما اس لفظ سے جس کی طرف کلو کی اضافت کی گئی ہے وَأَفَادَ اور مفید ہے سلب اصل فعل کا ہر فرد سے جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قول کا مقولہ آئے گا کل ذالک لم یکن کل ذالک. اچھا لمبا قال حضور نے یہ آئندہ قول فرمایا اس وقت جب کہا حضور کو ذوالیدین نے، ذوالیدین اس سمے ایک صحابی کا، اس صحابی نے کہا اخسرت الصلاۃ، صلاۃ مرفوع ہے فاعل خسرت کا، اب نسیت یا رسول اللہ. تو قول حضور نے کیا فرمایا کل ذالک. تو یہ کلون لم کا مدخول ہے اور نہیں یکن فعل منفی کا مدخول ہے، دونوں پر مقدم ہے. تو یہ سلبی کلی ہے تو اس نے صرف نفی سلب اثر کر دیا، صرف سلب نشان کا کیا یا دونوں کا کیا؟ ہاذا قول نبی علیہ السلام. معنی یہ ہے لم یقع واقعی نہیں ہے، واحد من القصد والنسیان علی شمول السلب وعموم السلب بوجہین. سلبی کلی کی یہاں دو دلائل ہیں. دو، ایک دلیل یہ کہ صحابی نے پوچھا اخسرت الصلاۃ ام نسیتا، تو یہاں ام آیا کیا ہے؟ تو یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفی کرتے یا دونوں کی نفی کرتے. ٹھیک ہے. اب حضور ایک کی نفی نہیں کرتا ورنہ پھر تو اس کا سوال حق ہوتا اور حضور کا مقصد اس کے سوال سے انکار ہے اور انکاری صورت میں ہے دونوں کو نفی. ایک وجہ یہ ہے کہ ان جواب ام حضور نے جو ام کا جواب دیا صحابی نے ام استعمال کیا خسرت الصلاۃ ام، تو ام کا جواب یہ ہے کہ اما بتعین عہد
کہ حضور کہتے ہیں ہاں خسرت، یا کہیں نسیت ہو، اور بھی نفیہما جميعا، یا دونوں کی نفی کرے، اور حضور تخفیۃً غلطی ظاہر کرے للمستفہم ذوالیدین کا جو پوچھنے والا ہے، لا بنفی الجمع بینہما، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اجتماعی ہے، نہیں، اجتماعی ہے اصل اس نے قول نہیں کیا تھا، اس نے ام استعمال کیا، اور ام احد الامرین کے لیے، کیونکہ صحابی عارف تھا کہ کائن احد ما ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ سلبی کلی کیوں ہے کہ حضور نے فرمایا کل ذالک لم یکن، تو صحابی نے آہستہ کیا کہا بعض ذالک قد کان، ان دو میں سے تو ایک ہوا، ایک اب یہ مجیب جزیہ ہے، اور مجیب جزیہ نقیض ہے، معلوم ہوا کہ صحابی نے حضور کے کلام سے سلبی وثانی مرویہ انہو لما قال النبی علیہ السلام، حضور نے جب فرمایا کل ذالک لم یکن، نو قال لہو، حضور کو فرمایا ذوالیدین نے بعض ذالک قد کان، یہ مجیب جزیہ ہے، اور معلوم ہے کہ ثبوت للبعض جو مجیب جزیہ ہے یہ منافی ہے سلب عن کل فرد کے ساتھ، نہ نفی عن المجموع علیہ۔ واہ، کیا فرمایا تھا کہ کھولو جب مدخول حرف نفی مدخول فعل منفی کا نہ ہو بلکہ دونوں پر مقدم ہو تو کس کے لیے ہے سلبی، اس پر یہ شعر ہے، اور عمومی نفی ہر فرد سے قول ابو النجم کا ہے، پیر بگاڑا تھا نا، ایک دن گھر گیا، بیوی نے کہا تم نے مرچ نہیں لایا، کیسے آدمی ہے منحوس، دوسرے دن گیا تھا گھی نہیں ہے، تیسرے دن گیا لکڑ نہیں ہے، تیسرے دن گیا کہنے لگا دال نہیں ہے، اس نے کہا سب کچھ موجود ہے لیکن خود بخود سو بن چکا ہے، اس کی گاڑی نہیں چلتی، یہ قد اصبحت ام الخيار تدعي علي ذنبا كله لم اصنعي ميزا قنزعا عن قنزعي جذب الليالي ابتئي، اور قد اصبحت کھڑی ہو گئی ام الخيار تدعي دعوی کرتی ہے علی مجھ پر ذنبا گناہ کا کہ تو نے مرچ نہیں لایا، تو نے مسالہ نہیں لایا، تو نے گھی اور دال نہیں لایا، کہتے کلہ لم اصنعی، یہ سب گناہ میں نے نہیں کیے۔ اب کلو یہاں مدخول لم کا بھی نہیں ہے اور مدخول نفس کا بھی نہیں ہے جو فعل منفی ہے، تو یہاں تمام الزامات کی نفی ہے یا بات کی نفی؟ تمام کی نفی ہے، لیکن یہ تب کہ کلہو منصوب نہ ہو، اگر کلہو منصوب ہو تو پھر تو اثنا کا مفعول بنے گا مقدم، تو یہ تو معمول فعل منفی کا ہے، پھر یہ سلبی جزئی ہے، سلبی، بلکہ یہ کلہو کیا پڑھو مرفوع، اگرچہ ظاہری عبارت سے کلہو بہتر ہے کیونکہ اس میں تقدیری عبارت کی ضرورت نہیں ہے، اثنا پہلے ضمیر فاعل ہے اور کلہو مفعول ہے، اور اگر کلہو ہو جائے تو پھر لم اثنا کے لیے مفعول ضمیر نکالنی پڑے گی، کلہو لم اثنا ہو، ٹھیک ہے، برفع کلیہ علی معنی لم اثنا شیئا مما تدعیہ من الذنوب۔ اب تم بتاؤ سلبی کلی ہے یا نہیں ہے؟ اور اس معنی کے لیے عدول کیا نصب سے کلہو سے، حالانکہ نصب مستغنی ہے اضمار سے، اثنا ہو میں ہو ضمیر کی ضرورت نہیں ہے، اور عدول کیا رفع کو، وہ رفع جو مفتقر ہے الی الاضمار، وہ اضمار یہ ہے اے لم اثنا ہو، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا تَأْخِيرُهُ وَأَمَّا، یہ ساری بحث تقدیمی مسندے سے چلی، اس میں کل انسان لم یقم اور لم یقم کل انسانی کی بحث کیا گئی۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مسند الیہ کو مؤخر کیا جاتا ہے، کبھی کبھی مسند الیہ کو، کیوں؟ وہاں مقام تقاضا کرتا ہے تقدیم مسند کا، من ابو کا، تو من خبر مقدم ہے، ابو کا مبتدا مؤخر ہے، اب اس مبتدا کو ہم نے کیوں مؤخر کیا؟ یہاں ایک معنی ہے وہ مقتضی ہے تقدیم مسند کا، وہ معنی کیا ہے؟ استفہام، استفہام چاہتے ہیں صدارت کلام کا، تو اگر ہم ابو کا من کہتے تو مشرف کی صدارت کو تو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اشرفی والے ناراض ہو جاتے ہوتے ہیں، اشرفیہ والوں نے جب مشرف آیا کہنے لگا کہ یہ تابعی ہے، کیا ہے؟ تابعی، کسی نے کہا حضرت کیسی تابعی ہے؟ کہنے لگا میں عمرہ کے لیے گیا تھا، یہ بھی وہاں تھا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ سے ملنے آئی تو میں صحابی بنا، اور اس نے مجھے دیکھا تو یہ صحابی بنا۔ اس کے بعد ان کا 7 سالہ کانفرنس تھی، میں اس میں نہیں گیا، حالانکہ ان کو ضلع میں بھی تھا، اور یہ وہاں بیٹھ کر کرتے کہاں وَأَمَّا تَأْخِيرُهُ اور عرشی تاخیر مسند لے کی ہے مسند سے فَلِاقْتِضَاءِ الْمُقَامِ وہاں مقام تقاضا کرتا ہے تقدیمی مسند کی وَسَيَجِيءُ بَيَانُهُ۔ مصنف کہتے ہیں میں نے کہا کہ مسند ملے کبھی معرفہ، کبھی نکرہ، کبھی مقدم، کبھی مؤخر، کبھی اضمار، کبھی اظہار، کہتے یہ تمام مقتضى ظاہر تھا، لیکن کبھی کبھی خلاف مقتضى ظاہر کا ہوتا ہے۔ مقام اس میں ظاہر کا ہوتا ہے، لیکن آپ خلاف مقتضى ظاہر کے وہاں کیوں لاتے ہیں؟ زمین لاتے ہیں۔ وهذا الذي ذكر من الخبر والذكر والإجماع وغير ذلك في المقامات المذكورة كله، یہ كله مقتضى ظاہر تھا، مقتضى ظاہر کا تھا من الحال، وقد يخرج الكلام اور کبھی کلام نکالا جاتا ہے خلاف مقتضى ظاہر کے، کیوں؟ لاقتضاء الحال الواضحیہ، کیونکہ اقتضاء کرتا ہے حال باطن اس کا۔ فیوضع المضمر موضع المظہر، وہاں ضمیر رکھا جاتا ہے کس کی جگہ؟ یعنی مقتضی حال ظاہر کا کیا ہے اس میں؟ ظاہر، لیکن آپ خلاف مقتضی ظاہر کی کرتے ہیں، ضمیر لاتے ہیں، کیونکہ ضمیر موافق ہے مقتضی حال با کقولہم نعم رجلا زید۔ اس میں دو ترکیبیں، ایک ترکیب یہ ہے کہ نعم فعل افعال مدح سے، اس میں ضمیر ممیز مبہم، رجلا تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم، اور زید مبتدا مؤخر۔ اس تقدیر پر یہ معنی نفیسی نہیں ہے، کیونکہ زید رتبہ میں مقدم ہے تو نعم میں ضمیر مقتضی ظاہر کے مطابق ہے، پہلے مرجع ہے اور اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ترکیب کہ نعم فعل افعال مدح میں سے، اس میں ضمیر ممیز مبہم، رجلا تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جدا جملہ، اور زید خبر مبتدا موصوف کا ہے ہوا زیدنا۔ اس تقدیر پر یہ ضمیر خلاف ہے مقتضی ظاہر کے، ضمیر وہاں کی ہے جہاں پہلے مرجع ہو، اور نعم سے پہلے مرجع ہے۔ خود کہتے مقتضی ظاہر کا اس مقام میں اظہار ہے، یعنی نعم رجل زید نعم رجلا، نہ زید نعم الرجل، زید مبتدا کرو، نعم فعل کرو، اور رجل اس میں ظاہر فاعل کرو دون الاضمار، کیوں؟ لعدم تقدم ذکر المصنف، نعم کی ضمیر کا مرجع مصنف پہلے ہے نہیں، اور عدم قرینہ سے، اور قرینہ بھی نہیں ہے جو دال ہے مرجع پر، اور یہ ضمیر راجع ہے الی متعقل، اس مرجع کو جو عقل میں ہے، معلوم فی ذہن ہے۔ اول تو ذمہ تفسیر ہو بھی نہ کرا، اور ہم نے اپنی پر واجب کیا ہے اس ضمیر مستتر کی تفسیر کس کے ساتھ؟ وہ نکرہ کون ہے؟ رجلا، تاکہ شامل ہو جائے جنس متعقل کو، اور یہ وضع مضمر ہے موضع المظہر فی احد القولین، دونوں ترکیبوں میں یا ایک میں؟ ایک میں۔ اگر زید خبر ہو جائے مبتدا موضوع کا ہوا زیدن، تو پھر نعم کی ضمیر خلاف ہے مقتضی ظاہر کے، اور اگر زید مبتدا ہو نعم رجل خبر ہو تو پھر نعم کی ضمیر خلاف مقتضی ظاہر کی نہیں ہے، کیونکہ زید جو مرجع ہے وہ رتبتاً کیا ہے؟ مقدم ہے۔ خود کہتے ہیں اے فی قول من یجعل المخصوص، ان لوگوں کے قول میں جو زید جو مخصوص بالمدح ہے یہ خبر مبتدا محذوف کا ہو، وَأَمَّا مَنْ يَجْعَلُهُ مُبْتَدَا، اور جو زید کو مبتدا بناتے ہیں اور نعم رجل کو خبر بناتے ہیں، تو ان کی نیز کے استعمال ہے کہ ضمیر نعم کا عائد ہو مخصوص کی طرف جو زید ہے، اور زید مقدم ہے تقدیرا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر ایک اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا نعم رجلا زید، اگر یہ زید مخصوص بالمدح ہو مبتدا ہو جائے تو پھر نعم میں ضمیر خلاف مقتضی ظاہر نہیں ہے، کیونکہ وہ راجع ہے زید کی طرف اور زید تقدیراً مقدم ہے۔ اعتراض یہ پڑتا ہے اس میں ضمیر زید کی طرف نہیں ہے، اور دلیل یہ ہے زیدانی نعم رجلا، زیدانی تسمیہ ہے اور نعم ضمیر مقتضی، اور زیدون نعم رجلا، زیدون جمع ہے، نعم جو ہے وہ مقتضی۔ معلوم ہوا کہ نعم کی ضمیر زید کی طرف راجع نہیں۔
بات سمجھ میں اب تو مصنف اس کا جواب دیتا ہے کیا ضمیر جب ظاہر ہو جائے درمیان مرجع کے درمیان تمیز کے تو وہ ثابت تمیز کی ہوتی ہے، اور تمیز چونکہ رجلن مفرد مذکر ہے اس لیے نعمہ ہمیشہ مفرد ہے، نعمہ و نعمو نہیں بنا. بات سمجھ میں اور ہم نے جو الف کے افراد ضمیر کا نعمہ میں ہے تو لم یقل نعمہ نعمو، یہ من خواص هذا الباب لقوله من الافعال الجامدہ، یہ نعمہ فعل ماضی ہے، افعال ماضیہ جامدہ ہے، اور جامدہ کو ایک خالی ہے. سمجھ میں وقولہم دوسری مثال کہ مقتضی ظاہر اس میں ظاہر ہے لیکن آپ مقتضی ظاہر کے خلاف کر کے اس کی جگہ کیا ضمیر کریں؟ یا زید عالم اور ہوا زید عالم، تو یہ ہوا ضمیر شان، یا ضمیر قصہ، زید مبتدا عالم خبر، اور مجھے صاحب ہوا یہ خلاف مقتضی ظاہر کے ہیں کیونکہ یہ ضمیر غائب ہے اور ضمیر غائب قبل مرجع چاہتا ہے، یہاں قبل مرجع نہیں ہے تو خلاف ہے مقتضی ظاہر کے. لیکن ہم نے یہاں ظاہر کی جگہ کون لایا؟ ہاں مکان شان یہ ہوا اور مکان القصہ یہ کیا، نو اضمار اس میں خلاف مقتضی ظاہر کا ہے لعدم التقدم. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے اوپر ایک اعتراض ہے کہ ہوا زید عالم کا جملہ تو ٹھیک ہے، یہ ہی زید عالم کا ہے، یہ تو وہاں تھا جہاں مباد جملہ میں مسند الیہ مونث ہو اور یہاں مباد جملہ میں مسند الیہ کون ہے؟ زید. ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں وعلم استعمال سے اس پر ہے کہ ضمیر شان مؤنث ہوتا ہے جب کلام میں مسند الیہ مؤنث غیر فضلہ ہو، جیسے ہی ہندان ملیحۃ، تو ہی کے بعد جملہ ہے ہند ملیحۃ اور اس میں مسند الیہ کیا مونث ہے، تو یہ مونث آیا. تو یہ کون کی ہی زید عالم کہتے ہیں یہ مجرد قیاس ہے، سما نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آؤ ہوا زید عالم اور ہی زید عالم میں یہ دو باب میں ضمیر قصہ کیوں آیا؟ نقطہ کیا کہتے ہیں تاکہ آئندہ جملہ ذہن میں جانشین ہو جائے. یہ قانون ہے کہ جو چیز اچانک ملتی ہے وہ الگ نہیں ہوتی، اور جو بادل انتظار تو وہ. اب اگر میں کہوں زید عالم تو یہ ابتداء آپ کو معلوم ہوا یہ الگ نہیں ہے، اور جب میں نے کہا یہ قصہ یہ ہے تو آپ کے کان کھڑے ہو گئے کہ قصہ کیا ہے. میں نے کہا زید عالم، اب یہ بادل انتظار آیا، اور جو چیز بادل انتظار ہو وہ اوقا فی الوطن ہوتا ہے. دیکھو ثم علل پھر علت بیان کی وضع مضمر کا موضع مظہر فی الباب قصہ نعمہ اور ضمیر شان میں بھی قولی لیتمکن تاکہ خوب واقع ہو جائے ما وہ جملہ یاقبہ اے یاقب ذلک الضمیر او یجیء علی قبیہ فی ذہن سامع، کیونکہ سامع اذا لم یفهم منہ جب وہ نہ فہم کری ضمیر نعمہ اور ضمیر شان سے کیا نہ فہم کرے مانا نو انتظرہ تو سامع انتظار کرے گا ما اس جملے کا یاقب الضمیرہ جو ضمیر کے بعد میں آتا ہے لیفهم منہ مانا تاکہ اس جملہ سے مانا سمجھے فیتمکنو پس مضبوط ہوگا بعد ورودی ہی بعد اس کے کہ وہ انتظار کے بعد وارد ہوا وہ متمکن ہوگا فضل تمکن کیونکہ جو چیز حاصل ہو بعد الطلب اعظ ہے من منصا اس کی سے جو خود بخود آئے بلا تعب بغیر تھکاوٹ کے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن یہ ہوا زید عالم میں تو یہ تقریر چلتی ہے کیونکہ ہوا میں نے کہا قصہ یہ ہے قصہ، اب قصہ تو آپ نے فہمہ نہیں ہے تو آپ کے کان کھڑے ہوئے تو زید عالم سے قصہ، لیکن نعم رجلا زید نعمہ سے کچھ فہم نہیں ہے کیونکہ نعمہ فعل ہے اور فعل کے بعد فاعل آتا ہے تو ہم پہلے سے انتظار میں ہیں کہ زید آئے گا. تو یہاں تفصیل بعد الاجمال و اجمال قبل التفصیل نہیں ہے. نعمہ سے صرف فعل مفہوم ہوا، اس اسناد الی الفاعل مفہوم ہی نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی اس قول کا یہ حسن نہیں ہے باب نعمہ میں. کیوں؟ لأن السامع سامع جب تک نہ سنی المفسرہ رجل کو نو لم یعلم وہ نہیں جانتا کہ نعمہ میں ضمیر ہے تو اس کے اندر شوق و انتظار نہیں. ٹھیک ہے. وقد یوکس اور کبھی عکس ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی مقتضی ظاہر ہوتا ہے ضمیر
آپ ضمیر کی جگہ لاتے ہیں اس میں ظاہر. پہلی میں مقتضی ظاہر، اس میں ظاہر طور اپنی ضمیر لایا تھا. اب مقتضی ظاہر کا کون ہوتا ہے؟ ضمیر. اور آپ اس میں وقد یکس، اور کبھی عکس آتا ہے وضع المضمر موضع المظہر کا. اس کا عکس کون ہے؟ اے یوضع المظہر موضع المضمری. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہے